السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ علق کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک، یعنی سورت کی اختتام تک کی آیتوں کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ آیت نمبر 19 میں سجدے کا بیان ہے، اس لیے جو ہے یہ سننے کے بعد میں ایک سجدہ ادا کر لیں۔ گزشتہ سے اس تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ یہ دوسرے حصے کی شان نزول میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقے پر نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو ڈرا دھمکا کر اس سے روکنا چاہا، تو پہلی وحی کے کافی عرصے بعد یہ دوسرا حصہ سورہ علق کا جو ہے نازل ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ لوگوں نے کہا ہاں، تو اس نے کہا، یعنی ابو جہل نے کہا، لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر ایک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے اس دوسرے حصے کا، جو آیت نمبر 6 سے شروع ہوا۔ آیت نمبر 6 سے 10 تک کی تفسیر اور ترجمانی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب اس کے آگے فرمایا جا رہا، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر، یعنی یہ منہ کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کی تفسیر میں یوں ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر انصاف پسند شخص مخاطب ہے۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھی اس شخص کی حرکت جو اللہ کی عبادت کرنے سے ایک بندے کو روکتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روک رہا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا لوگوں کو خدا سے ڈرنے اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہو اور یہ منع کرنے والا حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ موڑتا ہو، تو اس کی یہ حرکت کیسی ہے؟ کیا یہ شخص یہ روش اختیار کر سکتا تھا؟ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دیکھ رہا ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے، اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو حق کو جھٹلانے اور اس سے روح گردانی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومی کو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا خود اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ ظالم کو سزا دے گا اور مظلوم کی داد رسی کرے گا۔ مطلب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہر صورتحال سے واقف ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سنتا بھی ہے، اور جو ہے واقف ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کی جزا سزا جو ہے اس کو مل کر رہے گی، چاہے دنیا میں یا آخرت میں تو ضرور جو ہے مل کر رہے گی۔ تو فرمایا جا رہا
کلا ہرگز نہیں، یعنی یہ شخص جو دھمکی دیتا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے تو ان کی گردن کو پاؤں سے دبا دے گا، یہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگوں میں بیان بازی کر رہا ہے کہ ایسا کروں گا ویسا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں کر پائیں گا اور کر نہیں پایا، ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ پیشانی سے مراد یہاں پیشانی والا شخص ہے، یعنی یہ سامنے کا سائنٹیفکلی بھی یہ بات اب ہمارے سامنے آتی ہے کہ پیشانی میں سر میں جو اندر ہمارا یہ ہے دماغ ہے، برین کا جو اگلا حصہ ہے فرنٹل لوب جسے کہتے ہیں، جو پیشانی کے پیچھے ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ مینلی رسپانسیبل ہے انسان کے برے اعمال وغیرہ کرنے کے لیے اور اس راستے پر ڈالنے کے لیے۔ تو اسی لیے اس سورہ علق میں جو بات بتائی جا رہی کہ پیشانی کو اس پیشانی کے بال اس کے سامنے اس کے بال پکڑ کر جو اسے کھینچیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے، یعنی وہی جو ایریا رسپانسیبل تھا ان برے اعمال اور برے حرکات کا اور جو سوچ کی پیداوار وہاں سے ہوتی تھی، تو اس کو جو ہے وہ جہنم پر اسی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جو اس کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ ہے اس کی تفصیل میں آگے فرمایا جا رہا، وہ بلا لے اپنی حامیوں کی ٹولی کو، یعنی گزشتہ بھی جو ہمارے سامنے بات ہے، ابو جہل کی دھمکی دینے پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ اللہ کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بلا لے، یعنی اپنے آدمیوں کو جو ہے یہ بلا لے۔ یہ بھی بعض صحیح روایات میں آتا ہے کہ ابتدائی حصے کو چھوڑ کر بقیہ صورت ابو جہل کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل ادھر سے گزرا۔ اس نے آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں اس کام سے منع نہیں کیا تھا، اور اس نے آپ کو دھمکی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سختی سے جواب دیا اور ڈانٹ دیا، اور شاید اس موقع پر آپ نے اس کا گلا پکڑ لیا اور اس سے کہا اولا لک کا ثم اولا، ہلاکت ہو تمہارے لیے ہلاکت۔ یہ ابو جہل نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کی مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی میں میرے حامی اور ناصر بہت زیادہ ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، تو وہ اپنے حامیوں کی ٹولی کو بلا لائے، اور ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر ابو جہل اپنے حامیوں کو بلاتا تو عذاب کے فرشتے اسے اسی دم پکڑ لیتے، لیکن صورت کی بات عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا فرما بردار، عبادت گزار اور اس کے دین کا داعی ہو، اور ہر اس سرکش اور باغی فرد کے لیے جو نماز سے روکتا، طاعت الہی پر دھمکی دیتا اور اپنی طاقت پر اکڑتا اور اتراتا۔ اس سطور کے واقع متعدد روایات میں آیا ہے، اس لیے اردو مترجمین اور مفسرین نے عموماً ان آیات کو اس واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل سے متعلق قرار دیا ہے۔ البتہ مولانا امین احسن اصلاحی سید قطب شہید رحمۃ اللہ کے ہم نوا ہیں، وہ فرماتے ہیں الذی سے ضروری نہیں کہ کوئی ایک معین شخص مراد ہو، بلکہ یہ اس طرح کی بیہودہ حرکت کرنے والوں کو ممثل کر دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وضاحت ہم اس کے محل میں کر چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے والا صرف ابو جہل ہی نہیں تھا، بلکہ دوسرے گنڈے بھی تھے، اور یہ لوگ صرف
یہ گنڈے صرف حضور ہی کی نمازوں میں مزاحم نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ بھی وہ اسی طرح کی بدتمیزیاں کرتے تھے۔ اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی یہ بات زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے، اور یہ مفسرین کی رائے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سند اس زبانیہ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اصل میں لفظ زبانیہ استعمال کیا گیا ہے، جو قتادہ کی تشریح کے مطابق کلام عرب میں پولیس کے لیے بولا جاتا ہے، اور زبان کے اصل معنی دھکا دینے کے ہیں۔ بادشاہوں کے ہاں چوبیدار جو بھی اسی غرض کے لیے ہوتے ہیں کہ جس پر بادشاہ ناراض ہو اسے وہ دھکے دے کر نکال دیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے حمایتیوں کو بلا لے، ہم اپنی پولیس یعنی ملائکہ عذاب کو بلا لیں گے کہ وہ اس کی اور اس کی حمایتیوں کی خبر لے لیں۔ جیسے مارشلز جو ہوتے ہیں جو اگر انرولی بیہیویئر اگر کہیں اسمبلی میں پارلیمنٹ میں اگر کریں تو وہ لوگ انہیں دھکا دے کر نکالتے ہیں، مطلب ہٹاتے ہیں، بائی فورس یہ کرتے ہیں۔ تو اس کے ریفرنس میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، فرما رہا کلا ہرگز نہیں، لا تطیعوا واسجد واقترب، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ سجدہ کرنے سے مراد نماز ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بے خوف بغیر کوئی جھجک ڈر کے اسی طرح نماز پڑھتے رہو جس طرح پڑھتے رہے ہو، اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی یہ روایت بھی آئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے، لہٰذا ہم کو بھی سجدہ تلاوت یہ سننے کے بعد میں کر لینی چاہیے۔ تو یہ اسی کے ساتھ اس سورت کی تفسیر کا جو ہے سلسلہ الحمدللہ ختم ہوا۔ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ تعلیم کے اوپر جو ہے اقرا تعلیم کے اوپر زور دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ تعلیم کا سرچشمہ جو ہے تعلیم کا سرچشمہ اللہ ہی ہے۔ انسان نے جو کچھ جانا اسی سرچشمے کی مدد سے جانا ہے، اور جو کچھ وہ جانے گا اسی سرچشمے کی مدد سے جانے گا۔ کائنات کے جو چھپے ہوئے راز سیکرٹس اور اس زندگی اور خود انسان کے اپنی ذات کے جو اسرار اس پر منکشف ہوتے ہیں اسی سرچشمے سے منکشف ہوتے ہیں، اور اسی واحد سرچشمے سے جس کے سوا علم کافی واقع کوئی سرچشمہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر معاملے، ہر حرکت، ہر اقدام، ہر عمل اللہ کے نام سے اور اللہ کے نام پر اللہ ہی کے نام سے اس کا آغاز کرتے تھے، اللہ ہی کے نام سے اس کا سفر ہے، اللہ ہی کی طرف اس کا رخ ہے، اور اللہ ہی اس کا انجام۔ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اسی نے علم بخشا ہے، اسی سے ابتدا اور زندگی ہے، اور اسی سے علم اور معرفت انسان جو کچھ سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ سب کا چشمہ اللہ، سر چشمہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا اور علم بخشا۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ قرآن کی یہ اولین حقیقت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے وحی کے اولین مرحلے میں اخذ کیا، آپ کے شعور، آپ کی زبان، آپ کے عمل اور آپ کے سمت سفر کو آپ پوری زندگی میں ایمان کے اولین قاعدے کی حیثیت سے کنٹرول کرتی رہی۔ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن قیم رحمۃ اللہ جو جوزیہ اپنی کتاب زاد المعادنی ہدی خیر العباد نام ہے میں اللہ کے ذکر کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین کمپلیٹ انسان تھے۔ آپ کی ساری گفتگو ذکر الہی اور اس سے متعلق امور پر مشتمل ہوتی تھی۔ آپ کا حکم کرنا،
آپ کا منع کرنا، آپ کا امت کو اسلامی شریعت واضح کرنا، یہ سب اللہ کا ذکر تھا۔ آپ کا رب تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات، احکام و افعال اور وعدہ وعید کا بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر تھا۔ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اس کی ثنا، اس کی تمجید و حمد اور اس کی تسبیح، یہ سب اللہ کا ذکر تھا۔ اللہ سے آپ کا سوال کرنا اور دعا مانگنا، اللہ کی طرف آپ کی رغبت اور اللہ سے آپ کا خوف، یہ سب ذکر الہی تھا۔ آپ خاموشی میں بھی دل سے اللہ کو یاد فرماتے۔ مختصر یہ کہ آپ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے، یاد رکھتے۔ آپ سانس کی آمد و شت کے ساتھ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، چلتے پھرتے، سواری پر سوار ہوتے، سفر کرتے، سواری سے اترتے، کوچ کرتے اور اقامت پذیر ہوتے، ہر دم جو ہے وہ اللہ کو یاد رکھتے، اللہ کو یاد کرتے۔ ایک اور نقطہ ایک حیرت انگیز امر ہے کہ اولین وحی میں نہ توحید کا صراحتاً ذکر ہے اور نہ آخرت کا، بلکہ سارا زور پڑھنے پڑھانے، علم سیکھنے سکھانے، قلم کے ذریعے تعلیم ہونے اور اللہ کے سرچشمہ علم ہونے پر ہے، اور علم ہی کو تخلیق کے بعد خدا کی عظیم نعمت کے طور پر بیان کیا گیا۔ حالانکہ قرآن کے اولین مخاطب اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ وحی الہی کا اولین لفظ اقرا، پڑھو ہے۔ یہ اس لیے کہ ہدایت کا آغاز اور اس کا بالکلی دار مدار علم پر ہے، اور نوع انسانی کی دنیاوی اخروی کامرانی صحیح علم ہی سے وابستہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔